دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل رہنمائی روحانیات کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، بھائیوں اور میرے عزیز دوستوں، میں گلزار مزمل اپنے چینل رہنمائی روحانیات کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں دوستو ایک بے مثال عمل کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کے میرے عمل کا عنوان ہے کہ جن کے بچے کو تسخیر کرنا۔ دوستو، اس جن کے بچے کا نام کفایت ہے، جو یہ اپنا نام کفایت بتاتا ہے، اور یہ تقریباً 10-12 کی عمر کا بچہ ہے، اور یہ پرائز بانڈ کے نمبرات دکھاتا ہے یا پھر تھائی لینڈ لاٹری کے نمبرات دکھاتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ محبت کے اعمال میں بہت بے مثال ہے، بہت تیز ہے۔ یہ عمل دوستو میں نے 5-6 سال قبل کیا تھا، یہ 2012 میں عمل کیا تھا، اور الحمدللہ میں کامیاب ہوا تھا۔ پھر مجھے ضرورت تو نہیں پڑی تھی، اس لیے میں نے آزاد کر دیا، مگر یہ آج بھی ہے اور یہ آج بھی عمل کرے گا دوست میرا تو وہ کامیابی حاصل کرے گا۔ دوستو، یہ عمل نوچندی جمعرات کی شام سے شروع کیا جاتا ہے، یعنی کہ صبح جمعہ کی دن کی ہوگی اور جمعرات کی شام ہوگی، تو بعد نماز عشاء عمل شروع کیا جاتا ہے، اور یہ 21 دن کا عمل ہے۔ پہلے 21 دن عمل میں کامیابی ضرور مل جاتی ہے، اور اگر بالفرض کمزوری ہو جائے عمل میں یا غلطی ہو جائے تو پھر اگلی 21 دنوں میں ضرور کامیابی مل جاتی ہے۔ یہ ٹوٹل 42 دن کا عمل ہے، جو 42 دن کی نیت سے ہی شروع کریں۔ اب آپ کو کامیابی چاہے 21 دنوں میں مل جائے، آپ کو کامیابی ہو جائے، حاضری ہو جائے تو عمل کو چھوڑ سکتے ہیں، مگر عمل کو اسی صورت چھوڑنا ہوگا جب عمل مکمل کر کے، پڑھائی مکمل کر کے، یعنی کہ چاہے 21ویں دن ہی کیوں نہ ہو جائے حاضری، عمل کرنے کے بعد جب وہ بچہ سامنے بیٹھا ہو تو اب سے وعدہ کریں، عہد و پیمان کریں، اور اس کو حاضری کا طریقہ پوچھیں، اور پھر اس سے اب وعدہ لیں کہ جو بھی کام ہوں گے میرے جائز، ان میں میری رہنمائی فرمائے، مدد فرمائے، اس سے وعدہ کریں۔ وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وعدہ دے گا اور پھر وہ آپ کے کام آئے گا۔ جب بھی حاضرات کریں گے وہ حاضر ہوگا۔ یہ عمل دوستو دیکھنے میں انتہائی آسان نظر آتا ہے، مگر یہ بہت مشکل عمل ہے، یعنی کہ یہ ایسا عمل ہے کہ جس میں قوتیں چھیڑ چھاڑ کرتی ہیں۔ جنات کی قوتیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے جو بچے کو اتنی آسانی سے تسخیر نہیں ہونے دیتی ہیں، رکاوٹیں بہت ڈالتی ہیں، تو لہٰذا وہی دوست عمل کرے جو مضبوط دل کا مالک ہے، جو چاہتا ہے کہ میں اس کو تسخیر کروں تو وہ صرف میرے طریقے پر بتائے ہوئے پر عمل کرے۔ اس کے ساتھ ایک نقش بھی دیا جاتا ہے جو تکیے کے جو ہے نیچے رکھا جاتا ہے، پھر عمل کیا جاتا ہے، یعنی کہ جب سونا ہو تو تکیے کے نیچے رکھ کر سونا ہوگا، اور اگر آپ اس کو بازو پر باندھ لیں کہ تو بھی فائدہ دے گا، جیب میں رکھیں گے تو تب بھی وہ فائدہ تعویذ دے گا، مگر دوستو بغیر تعویذ کے عمل مت کریں، اور اگر کرنا چاہتا ہے مشاہدے کے طور پر تو وہ 2-3 دن عمل کریں، اور مشاہدہ اس کو خود نظر آ جائے گا کہ واقعی بچہ ہے۔ مشاہدہ اس کا یہ ہوتا ہے دوستو کہ جب آپ عمل کرنے کے بعد سو جائیں گے تو سوتے میں آ کر کوئی بچہ آپ کی ٹانگیں دبائے گا، مگر دوستو آپ نے اس بچے سے کلام نہیں کرنا ہے، یعنی کہ جب ٹانگیں دبا رہا ہوگا تو آپ نے اس سے کلام نہیں کرنا، بولنا نہیں ہے، صرف آپ نے اسے اسی صورت میں بولنا ہے جب عمل مکمل ہو جائے اور دوران پڑھائی مکمل کرنے کے بعد وہ سامنے بیٹھا ہو۔ وہ لازمی بیٹھے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ آپ کے پاس نہ آئے۔ یہ 21ویں دن کے بعد کسی بھی صورت میں کسی بھی دن سامنے آ سکتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر آپ اس سے جب کلام کریں، اگر آپ نے عمل کیا اور سو گئے، سونے کے بعد وہ ٹانگیں دبانے لگ گیا آگے، تو آپ نے اس سے کلام نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ نے کلام کیا تو سمجھ لیں کہ عمل باطل ہو جائے گا اور وہ بچہ آزاد ہو جائے گا، پھر وہ آپ کی تسخیر میں نہیں آئے گا۔ اور دوستو اس عمل کے ساتھ حصار بہت اہمیت کا حامل ہے۔ جو حصار کیا جائے گا وہ اس طریقے سے ہوگا کہ 3 بار اول آخر درود پڑھیں، اور درمیان میں 7 بار آیت الکرسی پڑھیں، اور 7 بار چاروں کل پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد 7 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں،
اور پھر 21 بار یا حافظ یا حفیظ پڑھے، اور پھر 3 بار درود، یعنی کہ اول آخر درود 3 بار پڑھنا ہے آپ نے، اور پھر پڑھنے کے بعد آپ ہاتھوں پر دم کر کے چہرے پر پھیر لیں اور تالی بجائیں۔ 3 بار تالی بجانی ہے آپ نے، اور جہاں تک تالی کی آواز جائے گی حصار قائم ہو جائے گا، اور پھر زمین کے اندر سے لے کر پاؤں تک کسی بھی صورت کوئی بھی قوت آپ کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگی، یعنی کہ کوئی بھی قوت آپ کے ساتھ چھیڑ خانی نہیں کر سکے گی۔ روزانہ آپ نے دوستو اسی صورت میں پڑھائی کرنی ہے، اسی صورت میں آپ نے وہ حصار قائم کرنا ہے، اور پھر بعد عمل ختم کرنے کے حصار توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بس خاموشی سے سو جائیں اپنے بستر پر جا کے۔ اور دوستو جو الفاظ پڑھے جائیں گے وہ میں الفاظ بتا دیتا ہوں۔ اول آخر 21 بار درود ابراہیمی پڑھیں، اور درمیان میں 313 بار یہ الفاظ پڑھیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا کافیو، یا معافیو، یا شافیو، یا صافیو، بحق اللہ الصمد۔ میں پھر دہرا دیتا ہوں الفاظ: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا کافیو، یا معافیو، یا شافیو، یا صافیو، بحق اللہ الصمد۔ یہ دوستو الفاظ ہیں جو 313 بار پڑھے جائیں گے۔ میں پھر بتا دوں دوستو کہ اول آخر 21 بار درود ابراہیمی ضرور پڑھا جائے گا، اور اس کو پڑھائی کے دوران 7 قسم کی اگربتی ضرور سلگائیں، اور کمرے میں 0 سبز رنگ کے بلب کی روشنی رکھیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اور دوستو کمرے کا انتخاب ایسا کریں کہ اس کمرے میں کوئی اور آدمی نہ آ سکے دوران عمل، یعنی کہ جب آپ پڑھائی میں بیٹھے ہوں تو گھر کا فرد اندر نہیں آنا چاہیے۔ اور دوران پڑھائی آپ چنبیلی گلاب کا عطر مکس کر کے لگائیں بدن پر، اور بستر پر پاک صاف بستر ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔ اور دوستو میں ایک بات بتا دوں، یہ بچہ پرائز بانڈ کے اعمال کے سوا محبت کے اعمال، لڑائی جھگڑوں میں چھٹکارا، پھر دوستی میں ڈھالنا، ایسے اعمال یہ جانتا ہے جو بہت نایاب اعمال ہیں۔ پرائز بانڈ کے علاوہ دوستی تعلقات بڑھانا، محبوب سے تعلقات، شادی، نکاح، تو ان ساری چیزوں یہ بچہ بہت ماہر ہے، اور بہت ہی طاقتور بچہ ہے یہ۔ امید ہے دوستو میرا آج کا عمل آپ کو پسند آیا ہوگا، باقی مجھے اپنی قیمتی الفاظ سے ضرور نوازیں، مجھے آپ کے قیمتی الفاظ کی آرا کا انتظار رہے گا۔ اور دوستو ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارا دکھی بہن بھائیوں کی رہنمائی کا سلسلہ چلتا رہے۔ امید ہے آپ میری بات سے اتفاق کریں گے۔ اور دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے۔ دوستو اگلی ویڈیو کی آمد تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔